انسان حسرت کرے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. وہ آخرت کو، اس جہان کو زندگی کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا. یعنی دنیا کی زندگی کو وہ زندگی نہیں کہے گا، بلکہ آگے والی زندگی کو زندگی سمجھے گا. اور یہی بات اللہ نے ہمیں پہلے یہاں بتا دی کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیاتی تو آخرت والی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، حیاتی نہیں ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت سمندر میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا تو سب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ ہی کرتے تھے. آج جس پر جو مشکل آتی ہے ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر اللہ ہی کی طرف آتے ہیں. پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں. سو عنقریب وہ جان لیں گے. اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں. تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، یعنی دین کے لیے زندگی وقف کی، مقصد حیات بس جہاد بنا لیا، ہر وقت وہ جہد مسلسل میں ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. جدّا وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. بڑا ہی خوبصورت اور موٹیویشنل سورت کا اختتام ہے. اللہ کرے کہ یہ سبق دلوں میں بیٹھ جائے. آگے سورہ الروم ہے، یہ مکی سورت ہے. سورہ روم کی ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کے حق ہونے پر زبردست دلیل ہیں. ان میں سے پہلی پیش گوئی یہ تھی کہ اگر آج روم شکست کھا گیا تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا. اور دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم و مقہور ہیں تو انہیں بھی مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا. تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران. روم کی عیسائی حکومت دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے. ایک تو یہ کہ یہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر یقین رکھتے تھے. اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، اور اس لیے بھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشیوں کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوششوں کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں رہنے کو جگہ دی اور قریش کی سفارت بری طرح ناکام ہوئی اور انہیں خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا. عرب کے قریب جو دوسری ایران کی طاقت تھی، یہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھے، چہیتے تھے. ایک تو یہ کہ ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرکین بھی بت پرست تھے، اور یہ بھی کہ دونوں ہی آخرت کے منکر تھے. ان وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا وقفہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت روم اور ایران کے آپس میں بڑی خانہ جنگی ہو رہی تھی اور یہ خبریں مکہ بھی پہنچ رہی تھیں. جب ایران کی فتح کی خبر آتی تو مشرکین مکہ بڑی بغلیں بجاتے اور اسے اپنے حق میں نیک فعال قرار دیتے اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے ایسے ہی ہم بھی مسلمانوں کا سر کچل دیں گے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا. یہ خبر مشرکین کے لیے بڑی خوش کن اور مسلمانوں کے لیے بہت صدمے کا باعث تھی. ایسے موقع پر جب ایک ملک بری طرح شکست خوردہ ہو چکا ہو، اللہ نے آیات نازل کیں کہ روم کو فتح ملے گی اور مسلمان بھی کامیاب ہوں گے. بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور سب کو یہ آیات علی الاعلان بتانے لگے. مشرکین نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جو ملیا میٹ ہو چکا وہ کیسے پھر سر اٹھائے گا.
اس بات پر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لی کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہوئی تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے، اور اگر ہماری بات ٹھیک ہوئی تو پھر تمہیں ہمیں اتنا دینا پڑے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی مدت فکس کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ 5 نہیں، اللہ نے بیضع کا لفظ فرمایا ہے جو 9 سال تک پر بولا جاتا ہے، تو لہٰذا تم مدت بڑھا دو۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی اہل فارس پر یعنی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے، سب سے قریب زمین میں یعنی عرب کے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ ایک تو ان کی خوشی، دوسرا روایات میں آتا ہے کہ اسی دن معرکہ بدر کی فتح بھی ہوئی تھی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، وہ تو جیت گئے، وہ تو ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے، اچھے ہم مسلمان ہوئے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں، یعنی دنیا کے ظاہر کو دیکھنے والے اور اسی کے پیچھے بھاگنے والے یہ آخرت سے غافل ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ اولم یتفکروا، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبہ، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، سو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہ گئے وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، بس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وحین تصبحون، اور جب صبح کرتے ہو یعنی فجر کی نماز، صبح شام کے اذکار بھی آ گئے، اور شام میں مغرب عشاء اور صبح میں فجر کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر یعنی عصر کی نماز۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ اس میں بڑا اہم پیغام ہے کہ 24 گھنٹے کے معمولات میں ہر معمول پر، ہر انقلاب عالم پر انقلاب لانے والے کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ نمازوں کے یہ اوقات اجمالاً بیان ہوئے ہیں، ان کی مکمل تفصیل احادیث رسول سے ملتی ہے، جس کے بغیر قرآن مجید کے حکم پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتہ،
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی۔ اللہ نے تو یہ رشتہ اتنا خاص بنایا ہے، سکون، فرینڈشپ، محبت، مودت، خلوص، اپنائیت، سب کچھ اس میں رکھ دیا، مگر انسان یا تو حرام کاریوں میں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، یا سب سے زیادہ نفرت شاید اسی رشتے میں آ گئی ہے۔ تو آئیے انہی سے سکون تلاش کیجئے، انہی سے محبت اور مودت ملے گی۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کائنات میں پایا جانے والا تنوع ہے، ورائٹی ہے۔ اس نے جو چیز پیدا کی وہ دوسری چیز سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا خاص ذکر کیا، ایک زبانوں کا مختلف ہونا، دوسرا رنگوں کا مختلف ہونا۔ ایک مٹی اور ایک پانی سے پیدا ہونے والے انسانوں کی زبانیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک زبان میں بھی پھر ذیلی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، ہر چند میل کے فاصلے پر لہجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اور ایون ایک انگلش، ایک عربی، ایون ایک اردو میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے پھر کتنی برانچز ہیں۔ پھر ہر شخص کا انداز تکلم، لہجہ، اور پھر رنگت، اور پھر نقوش، پھر یہ فنگر پرنٹس، اللہ اکبر، یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کمپیوٹر بھی اسی فنگر پرنٹ کو فالو کرنے پہ مجبور ہے، انسان کی سوچ اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کہ تم اس میں برابر ہو، یعنی دونوں انسان ہو، پھر کچھ چیزوں پر صرف تمہارا کنٹرول ہوتا ہے اور باقی لوگ تمہارے محتاج ہیں؟ ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یعنی کہیں وہ تمہاری کسی چیز پر کنٹرول، قبضہ نہ لے لیں یا اٹھا کے نہ لے جائیں۔ یعنی پھر تم مخلوق کو خالق کے برابر کیوں کر لیتے ہو، جبکہ انسان کو اپنے برابر نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا وہ جانے بغیر اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے؟ پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔